السلام علیکم ڈیئرس، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر، آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کو، جو کہ ہم لوگوں نے موسٹ امپورٹنٹ وہ کوسچن جو کہ پریویس پیپر سے لیے ہیں، جو کہ ریسنٹلی ابھی پی پی ایس سی میں ہوا ہے، پنجاب کی سروس کمیشن میں اسسٹنٹ کلرک پیپر کا۔ ٹھیک ہے گائس، چلیے چلتے ہیں، بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے لیکچر کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوسچن آتا ہے کہ وچ کنٹری ڈیبوٹڈ ان آئی سی سی چیمپئن شپ ٹرافی 2025۔ سب سے پہلے آئی سی سی جو چیمپئن ٹرافی ہے 2025، اس میں شرکت کس نے کی ہے؟ تو یہ ہمارے پاس افغانستان آتا ہے۔ ٹھیک ہے گائس، نیکسٹ ہے کہ وچ کنٹری از سچویٹڈ ان دا ایسٹ آف پاکستان۔ پاکستان کی مشرق میں کون سا ملک لگتا ہے؟ تو پاکستان کا نائبرنگ کنٹری ہے جو کہ انڈیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم مزید انفارمیشن دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس آتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا، ان دونوں کے درمیان ایک باؤنڈری ہے، کیونکہ بوتھ آر ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹو ایچ ادرس۔ باؤنڈری تو ضروری ہوگی نا، کیونکہ دو ملک ہیں، تو اس باؤنڈری کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو ریڈ کلف لائن دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس باؤنڈری کو ہم ریڈ کلف لائن دیتے ہیں، جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے۔ اور پاکستان اور انڈیا کی جو بارڈر ہے، اس کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہے؟ وہ 2100 کلومیٹر ہے، اپروکسیمیٹلی 2100 کلومیٹر ہے۔ ٹھیک ہے گائس، پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ایل او سی پھر کیا ہے، کیونکہ موسٹ آف کیسز میں جب ہم نیوز دیکھتے ہیں یا کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایل او سی پر جھڑپیں ہوئی ہیں انڈیا اور پاکستان کی ملٹری کے درمیان۔ بیسیکلی ایل او سی کیا ہے؟ لائن آف کنٹرول ہے۔ لائن آف کنٹرول یہ کن کے درمیان ہے؟ ہمارے پاس جو کشمیر ہے نا، وہ ایک ہوتا ہے انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر ہے، دوسرا ہمارا آزاد کشمیر ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں جو باؤنڈری ہے نا، دیٹ از کالڈ ایل او سی، اسٹینڈ فار لائن آف کنٹرول۔ اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ اب بھی جو کہ ہمارے درمیان جھڑپیں چل رہی ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد میں، جو کہ 22 اپریل کو ہوا تھا ہلگام والا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے کہ نیم آف پرسن، اس بندے کا نام بتائیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا بیٹل آف احد۔ احد کی جو جنگ تھی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیا تھا، وہ ابی بن خلف تھا۔ ابی بن خلف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹل آف احد میں قتل کیا تھا۔ نیکسٹ کوسچن آتا ہے سمیع اللہ خان، بہت ہی فیمس ہے ہاکی کا۔ سمیع اللہ خان از اے فیمس پلیئر آف، کس چیز کا؟ فٹ بال کا ہے، ہاکی کا ہے، بیڈمنٹن کا ہے، کس چیز کا ہے؟ ٹینس کا ہے۔ تو بیسیکلی سمیع اللہ ہاکی کا ہے۔ اگر ایڈیشنل انفارمیشن دیکھی جائے تو یہ کہاں پر پیدا ہوا ہے؟ بیسیکلی یہ بھاولپور میں پیدا ہوا ہے، لاہور کا ایک ایریا ہے، وہاں پر سمیع اللہ خان پیدا ہوئے ہیں۔ کب پیدا ہوئے؟ 1951 میں پیدا ہوئے، اور ایگزیکٹ ڈیٹ اگر پوچھی جائے تو سپٹمبر 6 کو۔ ٹھیک ہے، اور ہاکی جو یہ ہے نا، یہ انٹرنیشنل گیم ہے پاکستان کی۔ ٹھیک ہے گائس، نیکسٹ ہمارے پاس جو کوسچن آتا ہے صاحب الحوت۔ صاحب الحوت از اے ٹائٹل۔ ہر ایک نبی کو، کسی کو روح اللہ کا نام دیا گیا، کس کو مطلب کہ اللہ کا شعر کا نام دیا گیا، کس کو خلیل اللہ دیا گیا، امین الامت دیا گیا۔ اسی طرح سے ہی صاحب الحوت از دا ان ادر ٹائٹل۔ یہ کس پیغمبر کا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس حضرت یونس علیہ السلام، یہ اسی کے بعد ہی اس کو دیا گیا ہے۔ جو عنوان آپ لوگوں نے بہت دفعہ یہ سنا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس یہ میریکل، اللہ پاک نے اس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک زندہ رکھا تھا، سو اسی وجہ سے اس کو صاحب الحوت کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن آتا ہے پاکستان اسٹارٹڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز وتھ چائنا۔ چائنا کے ساتھ پاکستان نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کب سے اسٹارٹ کی ہیں، جو کہ اب تک چل رہے ہیں۔ اللہ پاک مزید بھی ان کے ڈپلومیٹکس کو اور ہی کلوز کرے۔ تو 1951 میں ایگزیکٹ پوچھی جائے تو 21 مئی کو۔ ٹھیک ہے گائز، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ڈیار کی سسٹم جو ہے انٹروڈیوس بائی، تو یہ برٹش گورنمنٹ میں نے دیا تھا۔ ریسنٹلی کلرک پیپر میں بھی تو آیا ہے،
میں جب سن رہا تھا CSPs اکیڈمیز میں جو موک انٹرویو دیے جاتے ہیں، وہ کائنات شہزادی جو کہ اسپیشل CS ایگزام میں 11ویں نمبر پر آئی ہے، اس سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ڈیار کی سسٹم تو انٹروڈیوس چلو ٹھیک ہے جو گورنمنٹ انڈیا آف ایکٹ 1999 میں ہوا تھا، مزید اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو پریویس کوسچن بھی آ چکا ہے اور پھر یہاں انٹرویو میں بھی پوچھا گیا ہے، تو اسی وجہ سے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ کس نے انٹروڈیوس کیا؟ یہ برٹش گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا تھا۔ کس کے تحت؟ گورنمنٹ انڈیا ایکٹ 1919 میں۔ بیسیکلی یہ ڈبل سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، جس میں جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا پوری گورنمنٹ کی، اس پہ رسپانسبل ہوتے ہیں 2 ہیڈ ہوتے ہیں جو اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، دیٹ از کالڈ ڈائارکی، اینڈ اٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے گائز، نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ لارجسٹ لیک پوری دنیا میں، یہ کوئی کانٹیننٹ کا نہیں پوچھ رہا ہے، یہ کوئی پاکستان کا نہیں پوچھ رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے گلوبلی لیول پر جو لارجسٹ لیک ہے وہ کون سی ہے؟ وہ کیسپین سی ہے۔ کون سی ہے؟ کیسپین سی ہے، جو کہ سینٹرل ایشیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، مجدد الفسانی گیوز فلسفی، اس نے کون سی فلسفی کی تھی؟ بیسیکلی مجدد الفسانی جس کا نام تھا شیخ احمد سرہندی، کیونکہ وہ سرہند کے شہر میں پیدا ہوئے تھے اور 1564 میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اس نے کون سی فلسفی دی تھی؟ وحدت الشہد دی تھی۔ ٹھیک ہے گائز، نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آتا ہے کہ جیوے جیوے پاکستان، آپ لوگوں نے بہت زیادہ یہ گیت سنا ہوگا، یہ کس نے گایا تھا؟ یہ شہناز بیگم نے گایا تھا، جیوے جیوے پاکستان۔ بیسیکلی اس کے بارے میں ہم ایڈیشنل انفارمیشن بھی دیکھتے ہیں کہ جیوے جیوے پاکستان تو شہناز بیگم نے کہا تھا، اس کے ساتھ یہ کیا اور اس نے بیسیکلی 2 جو گیت تھے ایک ساتھ اس نے گائے تھے، مطلب کہ جیوے جیوے پاکستان بھی اور سونی دھرتی اللہ رکھے، یہ بھی شہناز بیگم نے 1979 کو گائے تھے۔ دیکھو یہ بھی پوچھا گیا ہے کوسچن۔ نیکسٹ کوسچن ہم دیکھتے ہیں کہ 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ریمائنڈ امپلیمنٹڈ فار ہاؤ مینی ایئرس، تو 7 ایئر 3 منتھ 17 دن کے لیے یہ تھا، یہ 8 جون کو امپلیمنٹ ہوا تھا ایوب خان کے ایرا میں۔ ٹھیک ہے گائز، نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آتا ہے ہاؤ مینی ورٹیبرل آر پریزنٹ ان ہیومنس ورٹیبرل کالمس، ہیومنس میں کتنے ورٹیبرلس کالم ہیں؟ تو وہ 33 ہیں۔ اس چیز کو بھی یاد رکھیں، سائنس کے حساب سے یہ کوسچن پوچھا گیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آتے ہیں اورینٹ ایئر وے، اس کو ہجروی بھی کہتے ہیں، پہلی پاکستان کی ایئر لائن تھی۔ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں کب مرج ہوئی؟ تو یہ 1955 میں ہوئی تھی۔ کس کے تحت ہوئی تھی؟ جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن ایک آرڈیننس پیش کیا گیا تھا 1955 میں، تبھی ان دونوں کو مرج کیا، اورینٹ ایئر وے کو PIA میں مرج کیا تھا۔ ایگزیکٹ ڈیٹ پوچھی جائے تو 11 مارچ 1955 ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آ جاتا ہے وائی آئس فلاورس آن واٹرز، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پانی پر ہی برف تیرتی ہے؟ ایون دو کہ ہیٹ کی وجہ سے جو گلیشیئرس ہیں جہاں پر برف ہوتی ہے وہ خود پانی ہو جاتی ہیں، لیکن پانی پر برف تیرتی ہے تو ڈیو ٹو دا لیس ڈینسٹی دین لیکوڈ واٹر، اسی وجہ سے وہ تیرتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن آتا ہے ملالہ یوسفزئی گوٹ دا نوبل پرائز ان دا ایئرس، ملالہ یوسفزئی نے 2014 میں نوبل انعام حاصل کیا۔ ایک دوسرا ہی بندہ اس کے ساتھ تھا انڈین، تو اس کے ساتھ اس نے 2014 میں حاصل کیا، اور سب سے جو ینگیسٹ ہے نا وہ یہی ہے جس نے انعام حاصل کیا ہے نوبل، 17 سال کی ایج میں اس نے یہ حاصل کیا تھا۔ موٹو آف اولمپک 2016، 2016 کا جو موٹو ہے اے نیو ورلڈ، ایک نئی دنیا۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آ جاتا ہے ان مارچ 2025 IMF اسٹینڈ فار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اپروڈ ہاؤ مچ لون فار پاکستان، 1.3 بلین یہ اس نے دیا ہے پاکستان کو۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے انڈیا کے IMF کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اس کو نہیں دو، کیونکہ یہ فنڈنگ کر رہے ہیں ٹیرورزمس کو، تو اسی وجہ سے اس کو گرے لسٹ میں ڈالیں، تو انشاءاللہ وہ ان کی کامیاب وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا بھی ایک ڈیلیگیشنز گیا ہوا ہے بلاول بھٹو کے انڈر ہی باہر بیرونی ملک۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آتا ہے وچ پولیٹیکل لیڈر واز اسیسینیٹڈ ان 2007 ڈیورنگ الیکشنز کیمپین، تو وہ ہمارے پاس بے نظیر بھٹو جو کہ فرسٹ پرائم منسٹر رہی ہے پاکستان کی خواتین میں۔
اور فرسٹ CM ہمارے پاس مریم نواز صاحبہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کتنی مرتبہ رہی ہے؟ 2 مرتبہ رہی ہے، ایک دفعہ 1988 سے لے کر 90 تک، دوسری مرتبہ پھر بیچ میں نواز شریف آ گیا، پھر 1993 سے لے کر 1996 تک، اٹ مینس کہ 2 مرتبہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو بنی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن آتا ہے کہ دا تھرڈ بیٹل آف پانی پت واز بٹوین، یہ جو تھرڈ، پہلی بھی ہوئی تھی، سیکنڈ بھی ہوئی تھی، یہ تھرڈ تھی، یہ افغان اور مراٹھا کے درمیان لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے گائس، اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ افغان اور مراٹھا کے درمیان لڑی گئی تھی۔ فرسٹ بیٹل آف پانی پت جو ہے وہ 1526 میں لڑی گئی تھی، کس کے درمیان لڑی گئی تھی؟ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان، اور اسی وجہ سے ظہیر الدین بابر نے مغل امپائر کی رکھی تھی بنیاد۔ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت بھی ہوئی تھی 1556 میں، اور جو لاسٹ ہوئی تھی وہ جنوری 14 1761 میں، اٹ مینس کہ یہ تھرڈ 1761 میں ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہم دیکھتے ہیں، کرنٹ جو ہمارے پاس پریزیڈنٹ آف ایران آتا ہے، ایران کا کیپٹل کیا ہے؟ تہران ہے، تو مسعود آتا ہے، مسعود پزشکین جو ہے وہ اس کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے 28 جولائی 2024 کو اوتھ لی ہے، ٹھیک ہے گائز، پریزیڈنشل الیکشن جیت کر اس نے اوتھ لی ہے مسعود صاحب نے، اور ایران کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کرنٹ ورسٹ پریزیڈنٹ آف USA وہ JD وینس ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو پہلگام کا اٹیک ہوا ہے، بیسیکلی انڈیا نے ایک مطلب کہ دورے پر انڈیا خود سعودی گیا تھا، آئی تھنک اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو مودی صاحب ادھر گیا تھا، لیکن JD وینس اپنی فیملی کے ساتھ انڈیا آیا تھا گھومنے، تو اسی وجہ سے اس نے سمجھا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے پاکستان کو پھنسانے کے لیے، کیونکہ امریکہ از اے سپر پاورفل کنٹری ان دا ورلڈ، تو JD وینس وہاں ہی تھا، تو اسی وجہ سے اور اس نے اس کو سپورٹ کیا۔ اور JD وینس کا آپ لوگوں نے خود ہی سنا ہوگا کہ اٹ از ناٹ اوور بزنس، اس نے کہا تھا یہ وار جو ہے نا اس کو ڈیل کرنا، اٹ از ناٹ اوور بزنس، یہ ہماری کوئی کاروبار نہیں ہے کہ ہمارے وہ وار بند کرائیں، کیونکہ وہ سپورٹ کر رہے تھے انڈیا کو، لیکن انڈیا کو ہی منہ کی کھانی پڑی آخرکار، تو اسی وجہ سے اس نے لگایا تھا۔ یہ 50واں کرنٹ ورسٹ پریزیڈنٹ تھا جو کہ 20 جنوری 2025 کو ہوا۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ امریکہ میں الیکشن لیپ ایئرس کے حساب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے گائز، جو کہ ہر 4 سال کے بعد ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کے حساب سے ہے Ctrl+C یوزڈ فار، یہ کاپی، Ctrl+C فار کاپی، آپ یہیں سے اندازہ لگائیں نا، C فار کاپی، اسی وجہ سے Ctrl+C پن کاپی کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن آتا ہے، فاطمہ بنت اسد واز دا وائف آف ابو طالب اینڈ دا مدر آف حضرت علی ابن ابی طالب، ابو طالب اس کا باپ تھا، تو فاطمہ بنت اسد اس کی ماں تھی، جس کو دا لائن آف اللہ کہا جاتا ہے، گاڈ کہا جاتا ہے، اللہ پاک کا شیر جس کو کہا جاتا ہے، شیر خدا کہا جاتا ہے، حیدر کرار جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد، اور اس کے باپ کا نام ابو طالب تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آ جاتا ہے، آگرہ کی جو یہ سبمٹ ہوئی تھی ہیلڈ ان وچ ایئرس، تو یہ 14 سے 16 جولائی 2001 میں ہوئی تھی آگرہ کی سبمٹ، ٹھیک ہے گائز۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آتا ہے، اسمالسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، ویٹیکن سٹی ہے، کیونکہ وہاں پر اپروکسیمیٹلی 800 سے تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے پیپلس وہاں پر رہتے ہیں، اور ½ کلومیٹر اس کا ایریا ہے، سب سے چھوٹا یہ ہے جو اٹلی ہے، اٹلی کے اندر ہے، اور پوپ یہاں پر بیٹھتا ہے۔ اینٹونیم آف فیسیمائل، فیسیمائل کا جو اوریجنل، مطلب ایک اوریجنل چیز ہے اسی کی سیم ہو بہو کاپی نکالنا، دیٹ از کالڈ ہے، مطلب یہ اینٹونیم ہے، الٹ ہے اس کا۔ دا اینٹونیم آف فیکل، فیکل کا کنسسٹنٹ، مطلب فیکل کہتے ہیں جو کہ کنسسٹنٹ نہ ہو، مستقل نہ ہو، تو اور کنسسٹنٹ اس کو کہتے ہیں، مستقل کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے، آخری ہیں ہمارے پاس یہ کوسچنز، بن قاسم پورٹ فنکشنز ان دا ایئرس 1980 میں، 1980 میں یہ پورٹ کہتے ہیں کس چیز کو؟ گودی مینس کہ جس کو بندرگاہ آپ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور پرانی ہے سب سے زیادہ، 1980 میں یہ اسٹارٹ ہوئی تھی، مطلب کہ فنکشن اس نے شروع کیا تھا۔ جنیجو بیکیم پرائم منسٹر ان وچ ایئرس، جنیجو کہاں سے تھا؟ وہ سندھ سے تھا، اور اس نے وہ کب پرائم منسٹر بنا؟ 1985 سے لے کر 88، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے 88 کے بعد پھر کون آیا تھا؟ بے نظیر بھٹو،
تو یہ 10ویں پرائم منسٹر تھے. اٹ مینس کہ بے نظیر بھٹو کون سے نمبر پر پہلے مرتبہ پرائم منسٹر بنی؟ 11ویں مرتبہ. اور 12ویں نمبر پر ہمارے پاس نواز شریف. پھر 13ویں نمبر پر پھر بے نظیر بھٹو بنی تھی. ٹھیک ہے گائز، یہ تھے ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو کہ ابھی ریسنٹلی پریویس کوشچن میں پوچھے گئے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.